إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. معزز بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، معصوم ننہالوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، آج ہم اور آپ رمضان المبارک کے آخری دن میں ہیں۔ جیسے ہی آج سورج ڈھلے گا یہ ماہ مبارک ہم سے اور آپ سے جدا ہو جائے گا۔ یوں تو جدائیگی کا غم بہت زیادہ ہوتا ہے، خصوصاً ایسے ماہ مبارک کو جدا کرتے ہوئے، الوداع کہتے ہوئے ہمیں دکھ اور تکلیف اور غم کا احساس ہو رہا ہے، کیونکہ ماہ مبارک اپنے اندر ڈھیروں ساری نیکیاں لے کر آیا، ڈھیروں ساری مغفرت لے کر آیا، ڈھیروں ساری اللہ رب العالمین کی جانب سے رحمت لے کر آیا، لیکن یہ مہینہ اب ہم سے اور آپ سے جدائی کی چاہتا ہے۔ جو اہل ایمان عقل مند مومن تھے
انہوں نے تو اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور جو رمضان یا غیر رمضان ان کا جیسے گزرتا ہے ایسے ہی ان کا رمضان گزرا، انہوں نے اس سے کچھ خاص فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ یہ رمضان تو ہمارے اور آپ کی زندگی سے چلا جائے گا، کیا یہ رمضان جس میں ہم نے اور آپ نے روزوں کا اہتمام کیا، قیام اللیل کا اہتمام کیا، سحر و افطار کرایا، اپنی داڑھیوں کو چھوڑ دیا، مسلمان بن کر ہم نے دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، گناہوں سے اپنے آپ کو ہم نے باز رکھا، اور اسی انداز سے غمخواری، ہمدردی یہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں سما گئی، کیا ماہ رمضان کے بعد بھی یہ چیزیں ہمارے اور آپ کی زندگی میں باقی رہیں گی یا نہیں رہیں گی؟ اگر انسان جیسے رمضان اس نے گزارا ہے، رمضان کے بعد کی زندگی بھی اس کی اسی انداز سے گزرتی ہے، تو وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں، انہیں ماہ رمضان کے حصول کے ذریعے سے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ جہاں بہت ساری عبادات کو بجا لانے کے لیے ہمارے اور آپ کے درمیان میں آیا تھا، وہی یہ ہماری تربیت کرنے کے لیے بھی مہینہ آیا تھا، کیونکہ ہم اور آپ اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ انسان جس نے رمضان میں اتنی ساری نیکیاں کی، اپنے آپ کو اس انداز سے ٹرینڈ کیا، رمضان کے ختم ہونے کے بعد شوال کا کیا چاند نظر آیا، ہماری اچھی خاصی تعداد مساجدوں سے دور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مغرب کی نماز میں آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ اچھی خاصی تعداد نظر آتی ہے، جیسے ہی عشاء کا وقت ہوگا آدھے نمازیں غائب ہو جائیں گے۔ کیا رمضان اسی لیے ہمارے اور آپ کی زندگی میں آتا ہے؟ جب بھی یاد رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کا جو عظیم ترین مقصد بیان کیا ہے، وہ مقصد ہے اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف اور اس کا تقوی اختیار کرنا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ رمضان کے روزوں کا فرض کرنے کا مقصد اللہ رب العالمین کا یہی ہے تاکہ تم متقی پرہیزگار اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ کیا رمضان ہی صرف وہ مہینہ ہے جس میں عبادات کو بجا لایا جائے؟ کیا رمضان ہی صرف وہ مہینہ ہے جس میں خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جائے؟ کیا رمضان کا مہینہ ہی صرف وہ مہینہ ہے جس میں صدقہ و خیرات کیا جائے، نمازوں کی پابندی کی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے؟ اور میرے بھائیو یاد رکھیے جو رب رمضان کا ہے وہی رب شوال کا بھی ہے، ذوالقعدہ کا بھی ہے، ذوالحجہ کا بھی ہے۔ ہم نے اللہ رب العالمین کی وہ قدر نہیں کی جس انداز سے اس کے ہم کو آپ کو قدر کرنا چاہیے۔ میں بتا یہ رہا ہوں کہ رمضان المبارک کی عبادات اس کا عظیم ترین مقصد اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ یہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ رمضان گزر جاتا ہے تو ہم بھی مساجدوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے لگتے ہیں؟ کیا بس اتنی ہی ہمارے نزدیک اس ماہ مبارک کی عظمت تھی؟ کیا اتنا ہی ہمارے نزدیک ہمارے رب کا مقام تھا کہ رمضان آیا تو نمازی بن گئے اور رمضان گیا تو ہم غیر نمازی بن گئے؟ میرے بھائیوں، ہر عبادت کا مقصد اللہ نے تقویٰ بتایا ہے۔ اگر آپ کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف اس ماہ مبارک کے روزوں کے ذریعے سے پیدا ہو جاتا ہے تو پھر یہ خوف آنے والے رمضان تک بھی آپ کے درمیان میں باقی رہنا چاہیے، تب جا کر ہم سمجھیں گے کہ ہم نے اور آپ نے ماہ رمضان سے فائدہ اٹھایا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عبادت کے بعد تقوی شعاری کی بات کہی ہے۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم اپنی تلاوت کرنے والوں کو بھی یہ پیغام دیتا ہے
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت اور سرچشمہ ان لوگوں کے لیے ہے قرآن جو اس کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا ھدی للمتقین، جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے، اللہ سے پرہیزگاری کرنے والے ہیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد عید الاضحیٰ منائیں گے، اس میں اپنے جانوروں کو ذبح کریں گے، لیکن اس کا مقصد بھی میرے رب نے یہی بتایا ہے، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ لوگوں، تمہارے جانوروں کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، نہ اس کا گوشت اللہ رب العالمین کو پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کا تقوی اللہ رب العالمین کو پہنچتا ہے کہ تم میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا کون ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، لوگوں تم جہاں بھی رہو وہاں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، لوگوں کے درمیان میں ہو، لوگوں سے علیحدہ ہو، گھر کی چار دیواری میں ہو، رات کے اندھیرے میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، ہر وقت اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں رہنا چاہیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا رمضان میں کی گئی عبادتیں اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، تو انہیں اپنے رمضان کی بعد کی زندگی کے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ وہ مسلمان، وہ مومن جو ماہ رمضان میں اللہ سے ڈرنے والا تھا، وہ مسلمان، وہ مومن جو ماہ رمضان میں اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، وہ مسلمان، وہ مومن جو ماہ رمضان میں نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا کہ رمضان کے گزرنے کے بعد بھی اس کی شب و روز اسی انداز سے گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی۔ رمضان آیا، نمازی بن گئے، رمضان گیا، ہم بے نمازی بن گئے، رمضان آیا، روزوں کا اہتمام کیا، رمضان کے گزر جانے کے بعد ہم نے نوافل روزوں کا بھی اہتمام نہیں کیا، رمضان آیا، صدقہ خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے، رمضان گزر گیا، صدقہ خیرات سے ہم نے اپنے ہاتھوں کو روک لیا، تو پھر سمجھ جائیے کہیں نہ کہیں آپ کی جو ٹریننگ ماہ رمضان کو کر رہی تھی، آپ وہ ٹریننگ اپنے آپ کی نہ کرا سکے۔ میرے بھائیوں، یہ مہینہ آپ کو اللہ کا ڈر اور خوف دلوں میں بٹھانے کے لیے آیا ہے۔ ماہ رمضان کے روزے رکھ کر جس انداز سے ہم نے حلال کھانا نہیں کھایا، ماہ رمضان کے روزے کا اہتمام کرتے ہوئے ہم نے حلال پانی نہیں پیا کہ رمضان کے گزر جانے کے بعد ہم حلال کے بجائے کہ حرام سے اسی انداز سے اجتناب کرنے لگے یا نہیں کرنے لگے۔ جس انداز سے اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں اس انداز سے تھا، وضو کرتے وقت روزے کی حالت میں ایک قطرہ پانی جانے سے ہم ڈرتے تھے کہیں ہمارا روزہ نہ ٹوٹ جائے، کہ رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی ہم ایک ایک روپیہ کے بارے میں یہ سوچیں گے کہیں یہ حرام کا پیسہ تو نہیں ہے، کہیں یہ ناجائز طریقے سے تو یہ پیسہ نہیں آیا ہے۔ اس انداز سے اگر رمضان آپ کی ٹریننگ کرتا ہے تو قابل مبارکباد ہے، اگر یہ رمضان آپ کی ٹریننگ نہیں کرتا تو پھر اللہ رب العالمین نے جو کہا ہے نا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے لوگوں تمہیں غور و فکر کرنا چاہیے، تمہیں سوچنا چاہیے، اپنے بارے میں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ پھر کہیں نہ کہیں اس میں کوتاہی اور چوک تو نہیں ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ عقل مند تاجر جب مہینے کا اختتام ہوتا ہے وہ بھی محاسبہ کرتا ہے اپنے کاروبار کا، وہ بھی غور و فکر کرتا ہے، وہ بھی جانچ پڑتال کرتا ہے اور دیکھتا ہے مجھے منافع کن کن ذرائع سے ہوا ہے، مجھے نقصان کن کن ذرائع سے ہوا ہے۔ اے اہل ایمان، آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بھی اپنا محاسبہ کریں کہ ماہ رمضان سے میں نے کس حد تک فائدہ اٹھایا ہے اور کس طریقے سے میں ماہ رمضان کے بعد اپنی زندگی کو گزاروں گا۔ میرے بھائیوں، رمضان تو آتا ہے پھر چلا جائے گا، خوش نصیبوں کو پھر سے ماہ رمضان نصیب ہو جائے گا، لیکن وہ لوگ اصل میں خوش نصیب ہوں گے جو ماہ رمضان کے ملنے کے بعد اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے ہوں گے اور ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد ان کی زندگی ماہ رمضان کی جیسے گزرنے لگی ہوگی۔
آپ کو معلوم ہونا چاہیے سب سے زیادہ ہم اور آپ ماہ رمضان کے بعد جو سستی اور کوتاہی کرتے ہیں وہ نمازوں کے اندر کرتے ہیں. ابھی دیکھیے ماشاءاللہ ہماری نمازوں میں مساجدوں میں کس انداز سے نمازوں کی تعداد رہتی ہے. پھر جمعہ کے ہم نمازی بن جائیں گے یا پھر کبھی کبھار مغرب کی نماز میں ہم اور آپ دلچسپی دکھائیں گے. اور اہل ایمان یہ مہینہ آپ کی تربیت کے لیے آیا ہے, یہ مہینہ آپ کو نمازی بنانے کے لیے بھی آیا ہے. جب آپ اتنی ساری مصروفیت بھری زندگی سے وقت نکال کر نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں, باجماعت نماز کا اہتمام کرتے ہیں, تو غیر رمضان میں آپ کا یہ اہتمام کہاں چلا جاتا ہے. یہ مت سوچئے صرف رمضان میں ہی رب کی عبادت کرنی ہے. رب کی عبادت تو اس وقت تک کرنی ہے جب تک آپ کے جسم کے اندر اللہ رب العالمین نے روح کو باقی رکھا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, جب تک آپ کی موت نہ آ جائے تب تک آپ کو اپنے رب کی عبادت کرتے رہنا چاہیے. ایک نوجوان جو اپنے کاروبار میں مصروف ہے, ماہ رمضان کے آنے کے بعد ماشاءاللہ وہ پہلے سب کا نمازی بن گیا. ایک نوجوان جو اپنی کاروبار میں مصروف ہے, ماشاءاللہ اس کے چہرے کو دیکھ کر خوشی کا اظہار ہوتا ہے. داڑھی اس نے چھوڑ دی ہے, جبہ قبہ اس نے پہن لیا ہے, ہمیں فخر ہوتا ہے یہ امت مسلمہ کے نوجوان ہیں. لیکن افسوس بھی ہوتا ہے جیسے ہی ماہ رمضان کا اختتام ہوتا ہے, شوال کا چاند نظر آتا ہے, وہی نوجوان جس نے اپنے چہرے پر اس نبی کی سنت کو سجایا تھا وہ مغرب کے بعد جا کر کلیسیوں کرا کے آ جاتا ہے. یہی نوجوان جو نمازوں کا پابند تھا, پہلے سب کا نمازی تھا, یہی نوجوان نمازوں سے کوتاہی کرنے والا بن جاتا ہے. اور ایمان والو اللہ ان کی تعریف کرتا ہے چاہے وہ عمل کم کرتے ہو لیکن ان عمل میں ان کی مداومت رہتی ہو, اس کو پائے تکمیل تک آخر تک بھی اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں. اور اس انداز سے ان کی تربیت ماہ رمضان کر کے جاتا ہے تو قابل مبارکباد ہے. میرے بھائیوں, ماہ رمضان کے اندر ہم نے اور آپ نے اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف اپنے دلوں میں بٹھایا ہے. یہی ڈر یہی خوف ماہ رمضان کے بعد بھی آپ کے دلوں میں بیٹھنا چاہیے کہ ہم اور آپ نہیں جانتے کہ اللہ کا تقویٰ تو یہ ہوتا ہے کہ خوبصورت عورت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دیتی ہے, لیکن جب ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے ٹھکرا دیتے ہیں حور کی پریوں کو, ٹھکرا دیتے ہیں عزیز مصر کی عورت کو اور کہتے ہیں معاذ اللہ کیا میں ایمان رکھتے ہوئے اس انداز کے گناہ میں ملوث ہو جاؤں گا. اگر یہ ڈر یہ خوف ہمارا اور آپ کا اپنے دلوں میں سما لیا جاتا ہے تو یقین مانیے آپ کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے اور ماہ رمضان آپ کو متقی پرہیزگار بنا کر گیا ہے. ایک خوبصورت عورت اگر آپ کو گناہ کی دعوت دیتی ہے اور آپ اسے یہ کہتے ہوئے ٹھکرا دیتے ہیں انی اخاف اللہ, میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں, تو میرا رب آپ کی اس ادائیگی پر اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے, اس نوجوان سے اللہ رب العالمین بروز قیامت مخاطب ہوگا اور کہے گا آجا, آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہے, کیونکہ تجھے موقع تھا, کیونکہ تیرے پاس اسباب تھے برائی کا ارتکاب کرنے کے لیے, لیکن تیرے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف بیٹھ گیا تھا. اس کی جزا میں اس انداز سے دوں گا کہ آج تجھے اپنے عرش کے نیچے جگہ نصیب کرنے والا ہوں. حذیل بن عیاض جیسا ڈاکو جب قرآن کریم کی تلاوت کو سنتا ہے الم یعنی للذین ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کہ اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ذکر کو سن کر اپنے دلوں کو نرم کر لے. ماہ رمضان میں آپ نے قرآن کی تلاوت کی ہے, ماہ رمضان میں ایمان کے پیچھے آپ نے تراویح کا اہتمام کیا ہے, اس میں قرآن کریم کی تلاوت آپ نے سنی ہے. ماہ رمضان میں فجر کے بعد بھی دروس ہوا ہے, ماہ رمضان میں عصر کے بعد بھی دروس ہوا ہے, ماہ رمضان میں عشاء کی نماز اور تراویح کے بعد بھی دروس ہوا ہے. کیا آپ کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ اب تو ہم اپنے دلوں کو نرم کریں
وہ ڈاکو جو رہزنی کرتا تھا، جو لوگوں کے مالوں کو لوٹا کرتا تھا، ایک چھوٹی سی آیت ان کی زندگی کو بدل دیتی ہے اور وہ پھر وقت کا ایک بڑا عابد اور سائد بن جاتا ہے۔ عمر بن خطاب جیسا ذلیل القدر صحابی، اللہ نے ان کو یہ مقام و مرتبہ دیا۔ یہ اسلام کے لانے سے پہلے کتنے سخت دل تھے، اسلام کے دشمن تھے، لیکن قرآن کریم کی سورۃ طٰہٰ کی تلاوت یہ سنتے ہیں، اللہ ان کے دل میں اسلام کی روشنی کو پہنچا دیتے ہیں اور نبی کے دربار میں پہنچ کر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں لگانے لگتے ہیں۔ کیا یہ قرآن جس کو آپ نے اور میں نے ماہ رمضان میں سنا ہے، کیا یہ قرآن کی تلاوت جس کو میں نے اور آپ نے ماہ رمضان میں کی ہے، کیا اس کے ذریعے سے ہم نے اور آپ نے اپنے دلوں کو نرم کیا یا نہیں کیا؟ اگر کیا ہے قابل مبارکباد ہے، لیکن نہیں کیا تو پھر اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ماہ رمضان کے اندر ہم نے بہت سارا صدقہ و خیرات بھی کیا ہے، زکوٰۃ کا اہتمام بھی کیا ہے، نوافل کا بھی اہتمام کیا ہے، اور مومنو یہ ٹریننگ دینے کے لیے مہینہ آیا ہے۔ آپ نے جیسے رمضان میں اپنے ہاتھوں کو دراز کیا ہے، ماہ رمضان میں آپ نے اپنے دلوں کو فراغ کیا ہے، میرے رمضان میں بھی وہ بیوائیں آپ کی ضرورت کے مستحق قرار پاتی ہیں۔ وہ معصوم بچے جن کے سروں سے ان کے باپ کا سایہ نہیں ہے، وہ یتیم بچے آپ کی ضرورت کے محتاج ہوتے ہیں، آپ کی مدد کے محتاج ہوتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ایسی بیواؤں کی حفاظت کرنے والے بن جائے، ایسے یتیم بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرنے والے بن جائے، ان کی مالی مدد کرنے والے بن جائے۔ میرے نبی نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنہ، کہا تھے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں ایسے ہوں گے جیسے میری یہ دو انگلیاں ہیں۔ سماج میں جھانک کر تو دیکھو، پڑوس رشتہ داروں میں کبھی پتہ کر کے تو دیکھو، کتنی ساری ایسی بہنیں ہیں جن کے سروں سے ان کا سہاگ اجاڑ دیا گیا ہے، کتنے ایسے معصوم بچے ہیں جن کے سروں پر ان کے باپ کا شفقت بڑا سایہ نہیں ہے۔ آج میں اور آپ اپنے معصوم بچوں کے لیے، ان کی خوشی کے لیے، ان کی ساری عیدی کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ وہ کونے میں بلک بلک کر روتے ہیں جن کے باپ کا سایہ ان کے سروں پر نہیں ہوتا۔ وہ بہنیں جن کے شوہر کو سایہ چھین لیا گیا ہے، آپ اپنی خوشی میں مصروف ہوتے ہوں گے، لیکن وہ بہنیں کونے میں بیٹھ کر اپنے آنسو بہاتی ہے، ویسے اللہ رب العالمین سے شکر کرتی ہے، اس کا اظہار کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، عید کی خوشی میں اپنی بیواؤں کو بھی شریک کر لیجئے، عید کی اس خوشی میں ان یتیم معصوم بچوں کو بھی شریک کر لیجئے۔ آپ اپنے بچوں کو جہاں چار جوڑا دلاتے ہیں، اس بار کم سے کم ایک جوڑا دلاؤ، ایک جوڑا اس یتیم کو بھی پہنچا دو تاکہ وہ بھی آپ کی خوشی میں شریک ہو سکے۔ یہ فطرانہ دے کر ہم یہی تو پیغام دینا چاہتے ہیں، ایک غریب انسان بھی کیوں نہ ہو اس کو بھی شریعت نے حکم دیا ہے وہ فطرانہ نکالے تاکہ سماج اور معاشرے کے دبلے کچلے دبے ہوئے لوگ ہیں ان کی مدد کی جا سکے، اس کی عیادت کی جا سکے۔ لیکن یہ مدد، یہ اعانت صرف اور صرف ماہ رمضان میں نہیں ہونی چاہیے، غیر رمضان میں بھی اسی انداز کا ان کے ساتھ ہم کو آپ کو رویہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عظیم خوشخبری سنائی ہے، بڑی عظیم خوشخبری سنائی ہے۔ جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، ایسا انسان جو اللہ کے لیے غائبانہ خرچ کرتا ہے، میرے نبی نے اسے خوشخبری سنائی ہے۔ وہ انسان جو اس انداز سے خرچ کرتا ہے، اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا اس کے بائیں کو پتہ بھی نہیں ہے، اللہ اس سے بھی کہے گا تو بھی آ جا اور میرے عرش کے نیچے جگہ نصیب کر لے۔ میرے بھائیوں، یہ ماہ رمضان ہم کو یہ پیغام دینے کے لیے بھی آیا ہے، اور ایک اہم پیغام میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ ہماری نمازوں میں کوتاہیاں ہوتی ہے۔ اور بھائیوں یاد رکھیے، آپ دنیا میں نمازوں میں کوتاہی کر سکتے ہیں، لیکن آخرت میں سب سے پہلا حساب و کتاب نماز کے بارے میں ہوگا۔ اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة، قیامت کے دن بندہ مومن سے سب سے بڑا حساب و کتاب اسی نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز درست نکلی، سارے اعمال درست نکل
گے، نمازوں میں کوتاہی ہوئی تو سارے کے سارے اعمال اکارت و برباد ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے وہ انسان قابل مبارکباد ہے جس نے ماہ رمضان میں اپنی زبان پر کنٹرول کیا، نہ کسی کی برائی کی، نہ کسی کی غیبت کی، نہ کسی کی چغلی کی، بلکہ اپنی زبان کی بھی اس نے حفاظت کی۔ کوئی اس سے لڑنے کے لیے بھی آیا، کوئی اس سے جھگڑنے کے لیے بھی آیا، کسی نے اس کو گالی بھی دی تو اس نے کہا انی صائم، میں روزہ دار ہوں، میں آپ سے لڑ نہیں سکتا، میں روزہ دار ہوں، میں آپ کو گالی نہیں دے سکتا۔ ماہ رمضان کی آپ کو یہی پیغام دے کے جا رہا ہے کہ آپ رمضان کے بعد میں اپنی زبان کی حفاظت کرنا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جن کو اسی زبان کی بنا پر جہنم کے گڑھے میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا مسلمان تو وہ ہوتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے بھی، جس کے ہاتھ سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اگر ہم رمضان میں اس زبان کا غلط استعمال کرتے رہے، ماہ رمضان میں اس زبان سے ہم نے غیبتیں کی ہے، ماہ رمضان میں اس زبان سے ہم نے لغویات کا ارتکاب کیا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به وليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو زبان سے گندی باتوں کو نہیں چھوڑتا، گالی گلوچ کو نہیں چھوڑتا، بے حیائی کی باتوں کو نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان ان کے لیے قابل مبارکبادی کے لیے آیا ہے جو رمضان کی قدر کرتے ہیں، اور جس نے رمضان کی قدر نہیں کی پھر ان کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا وَكَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الظَّمَأُ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهْرُ، کتنے ایسے روزہ دار رہے ہوں گے جنہوں نے روزہ رکھا ہوگا صرف بھوک اور پیاس کا، نہ انہوں نے نماز کا اہتمام کیا ہوگا، نہ انہوں نے اپنی زبان پر کنٹرول کیا ہوگا، نہ انہوں نے اپنے دلوں میں تقوی شعاری کی زندگی گزارنے کا عزم کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کتنے ہی ایسے روزہ دار ہیں جن کو سوائے بھوک و پیاس کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوتا، کتنے ہی ایسے قیام کرنے والے ہیں جن کو سوائے جاگنے کے اور کوئی نصیب نہیں ہوتا۔ آخری راتوں میں خصوصاً تاک راتوں میں ہم جاگ تو رہے تھے لیکن ریلز دیکھتے ہوئے، ہم جاگ تو رہے تھے دوستوں کی محفلیں جمع کر، ہم جاگ تو رہے تھے کاروبار کرتے ہوئے، ان کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا ہے وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهْرُ، کتنے ہی ایسے قیام کرنے والے ہیں جن کو سوائے بیداری کے، جاگنے کی کوئی چیز اور حاصل نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان ہم سے اور آپ سے جدائی کی چاہتا ہے۔ محاسبہ کر کے دیکھنا کہ میں نے اس رمضان سے کیا حاصل کیا اور میں نے اس رمضان سے کیا کچھ کھویا ہے۔ یہ محاسبہ کا وقت ہے، یہی اللہ نے بھی ہم کو پیغام دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور غور و فکر کرو کہ تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ رب العالمین جانتا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دلوں میں بٹھا لو۔ اتق اللہ حیث ما کنت، تم کہیں بھی رہو، لوگوں کے درمیان بھی رہو یا اکیلے میں رہو، رات کے اندھیرے میں ہو، دن کے اجالے میں ہو، سی سی ٹی وی کیمرے کی نگرانی میں ہو یا بغیر سی سی ٹی وی کیمرے کی نگرانی میں ہو، ہر حال میں ہر وقت اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں بٹھا کے رکھو۔ آپ کا یہ رمضان یقیناً آپ کے لیے قابل مبارکبادی کا مستحق بنے گا۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو اس ماہ رمضان میں ٹرینڈ نہیں کیا ہے تو یہ رمضان اور بھی آپ کی زندگی میں آئیں گے اور چلے جائیں گے، آپ کو اس رمضان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ وقت ہو چکا ہے، بسم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتا ہوں کہ بار اللہ ہم تمام لوگوں کی ماہ رمضان میں کی جانے والی عبادات کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ماہ رمضان کے قیام و صیام، صدقہ و خیرات، جو کچھ ہم نے قرآن کی تلاوت کی اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس ماہ رمضان کے گزرنے سے پہلے ہم تمام کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ اے اللہ تو بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب کرتا ہے۔ اے اللہ ہم کو، ہمارے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کا مہمان بنا دے۔ پروردگارا
جو بیمار ہیں انہیں بھی اللہ ہمارے ساتھ خوشی میں شریک ہونے کا موقع عنایت فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ جو ہمارے رشتہ دار دوست احباب دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان تمام کی مغفرت فرما دے. اے اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اہل عرب ایک جنگ کے شکار ہو چکے ہیں اے اللہ ان کے دلوں میں بھی امن و امان پیدا فرما دے. انہیں بھی ہمارے خوشیوں میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما. اے رب العالمین ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ ہمارے ہر جائز ضرورتوں کو پوری فرما. اللہم انی نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.